if you build your marriage, build your house. If you destroy your marriage, destroy your house. اگر تم نے اپنی میرٹل لائف کو جو ہے وہ صحیح طور پر بلڈ کر لیا نا محبت بھرے انداز میں, so it means build your house. and اگر تم نے ادھر ادھر کے چکروں میں یہاں وہاں کے جو ہے نا غلط صحبتوں میں اپنے اس رشتے کو ڈسٹرائے کر دیا, so it means you destroy your house. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سیریز کا پہلا ٹاپک بلیسنگ آف میرج. اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں روئے زمین کا وہ پہلا جوڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا فرمایا. وجعل منها زوجها, اور اسی آدم سے اس نے اس کی زوجہ یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا, ان کی تخلیق فرمائی. اب دیکھیں ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو جس گاڑے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اسی گاڑے سے جو ہے حضرت حوا کی پیدائش کر دی جاتی, ان کی تخلیق کر دی جاتی, لیکن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے جو ہے وہ حضرت حوا کی تخلیق فرمائی, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ رشتہ جو ہے, یہ ریلیشن جو ہے کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے, یہ آپس میں کیسا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جز کی حیثیت رکھتے ہیں. جب بھی ہم نے حوا کو جو ہے آدم سے تخلیق کیا, ہم چاہتے تو وہ الگ سے بھی پیدا فرماتے تھے, الگ سے بھی ان کی تخلیق کرتے تھے, لیکن اس رشتے کی جو امپورٹنس ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا. اور جب حوا کی پیدائش ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم اب آپ جنت میں جائیں اور اپنی شریک حیات کو بھی لے جائیں. اور جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ بھیجا. تو یہ آیت جو نا ہمارے لیے کچھ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو ہم نے جو ہے ان دونوں کو ایک ساتھ پیدا کیا, ان دونوں نے جنت میں ہماری ایک ساتھ عبادت کی, ان دونوں کو جب زمین پر بھیجنے کا وقت آیا نا تو ہم نے ایک ساتھ بھیجا. ان دونوں نے اپنی زندگی کے موسٹ بیوٹیفل ڈیز ایک ساتھ جنت میں گزارے, اور جب باری آئی ڈیفیکلٹ ڈیز کی, جب ان کو فیس کرنا تھا وہ لمحہ کہ جب زمین پر کچھ نہ ہوگا اور جب جنت سے ان کو زمین پر بھیجا جائے گا تو وہ ڈیفیکلٹ ڈیز بھی انہوں نے ایک ساتھ گزارے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اس میں جو ہے ان تمام واقعات میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ دیکھو تھرو دا تھک, تھرو دا تھن, تھرو دا ڈیفیکلٹ, تھرو دا ایز, تھرو دا اپس اینڈ ڈاؤن, اٹ از دا اسپاؤس دیٹ کنفرٹس ون انادر. کہ دیکھو یہ تمہاری شریک حیات ہی ہے, وہ شریک حیات ہی تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کی صورت میں ہماری والدہ محترمہ, جنہوں نے اس وقت جو ہے اپنے شریک حیات کو جو ہے وہ کنفرٹ زون میں لے کے گئی, ان کی تسکین کا سبب بنی. تو یہ در حقیقت جو ہے یہ وزڈم ہے, یہ گول ہے. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھو تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا, ہم نے جوڑے بنائے تمہارے لیے, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, دیکھو ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا. سورہ روم کی آیت پہ نظر کریں ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ, دیکھو ہماری بہت سی نشانیاں ہیں, زمین بھی ہماری نشانی ہے, آسمان بھی ہماری نشانی ہے, یہ پہاڑ بھی ہماری نشانی ہے. اور دیکھو ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, ہم نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے. کیوں مالک کیوں پیدا فرمائے؟ رب اس کی وجہ بیان فرماتا ہے لتسکنوا الیہا, دیکھو تاکہ تم ان کے ذریعے سے جو ہے نا سکینہ حاصل کرو, ان کے ذریعے سے پیس حاصل کرو. یہ سکینہ کیا ہے؟ یہ اس ورڈز میں جو ہے بہت سی حقیقتیں چھپی ہیں. سکن جو نا عربی میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا اس کی مادے سے بنتا ہے مسکن. مسکن مطلب گھر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے کلام میں بہت سی جو ہے وہ ہمارے لیے نکات ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ
ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو لتسکنوا الیہا، یہ تمہارا مسکن ہے. یور میرج از یور ہاؤس، یہ تمہاری شادیاں جو ہے نا تمہارے گھر ہیں. If you build your marriage, build your house. If you destroy your marriage, destroy your house. اگر تم نے اپنی میرٹل لائف کو جو ہے وہ صحیح طور پر بلڈ کر لیا نا محبت بھرے انداز میں، so it means build your house. And اگر تم نے ادھر ادھر کے چکروں یہاں وہاں کے جو ہے نا غلط صحبتوں میں اپنے اس رشتے کو ڈسٹرائے کر دیا، so it means you destroy your house. تم نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا. اب یہ گھر یہ والا گھر نہیں جو چار دیواروں اور جو ہے نا دیکھیں ہم یورپین ممالک میں دیکھتے ہیں بلینز آف ڈالرز ان کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، لیکن جو پیس جس کو اللہ نے سکینہ فرمایا نا، اللہ نے جس کو فرمایا لتسکنوا الیہا، وہ سکینہ وہ پیس ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر جو ہے وہ ڈسٹرائے کر چکے ہوتے ہیں. ملینز آف ڈالرز ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن سکینہ ان کے پاس نہیں ہوتا، پیس ان کے پاس نہیں ہوتا. آدم اور حوا جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو ان کے پاس جو ہے کچھ چھت چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ سکینہ تھا ان کے پاس جس کو اللہ نے سکینہ قرار دیا، اللہ نے جس کو پیس قرار دیا، اللہ نے جس کو جو ہے وہ انسیت قرار دیا، وہ تھا ان کے پاس. تو آج ہم سب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھا رہا کہ دیکھو یہ رشتے ہماری بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. وَمِنْ آیاتی، یہ آیات ہیں اگر تم سمجھو تو. اگلے پارٹ میں فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور دیکھو ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قائم کر دی، اور یہ بھی ہماری نشانی ہے. اور ہماری نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ دیکھو آسمان دنیا سے ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے لو اینڈ پیس، یہ ریلیشن جو ہے ہم نے تمہارے درمیان قائم کر دی. یہ جو محبت تمہارے دلوں میں ہے نا یہ آسمان دنیا سے عطا کرتا ہے، اور یہ ہماری نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات، اور اس میں ایک نہیں لآیات پلورل فارم یوز ہوئی ہے، بہت سے نشانیاں ہیں اگر تم سمجھو. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو کہ عقل سلیم رکھتی ہے، جو کہ قلب سلیم رکھتی ہے، اس کے لیے سمجھنے میں بہت کچھ ہے، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان دنیا سے تمہارے دلوں میں پیس، لو، مودت، رحمت یہ ڈال دی ہے. اب دیکھو تمہارا کام ہے کہ تم اسے سسٹین کس طرح کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے تم اسے مینٹین کس طرح رکھتے ہو، تم اس میں زیادتی کس طرح کرتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جو ہے نا ادھر ادھر کے چکروں میں اپنے اس رحمت کو، اپنے اس فضل کو جو ہم نے آسمانی دنیا سے تمہارے دلوں میں اتارا تھا اسے ضائع کر دو. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دس لو اینڈ مرسی. اینڈ ہم آلسو ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.